والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرا نام سید خرم سلیم جعفری ہے اور میں اپنے چینل سید خرم سلیم جعفری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ میں حسن اللہ یاری دجالی فتنے کی ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اس کو بے نقاب کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ اب تک میں تقریباً 105 پلس ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ تو جو آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جن مدارس میں یہ پڑھتا رہا ہے ان مدارس کے کچھ ایسے لوگ تھے جو سربراہان تھے، کچھ اس کے ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک تو تھے محمود موسوی صاحب، جنہوں نے اس کا کچا چھٹا سارا کھولا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سارا بتایا کہ یہ انسان بیسیکلی تھا کیا۔ آج ایک اور انہی کے ساتھیوں میں سے جو وہاں کے تھے، انہی کے ساتھیوں میں سے علامہ نیر عباس مصطفی، یہ بیسیکلی یہ بھی مراجع میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میرا دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ مراجع ہوں، بھلے یہ حسن اللہ یاری ہو، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ وہی والی بات میں ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے شیعوں، یہ آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے عالم اب باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں، فتوے ڈالے جا رہے ہیں اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں، ابھی آپ کو میں ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلا دوں گا، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کا کچا چٹا کھولا کہ یہ انسان کیسے مطلب مین کے کافروں کی گود میں بیٹھ کے، یہ الفاظ یوز کیے انہوں نے، کیسے کافروں کی گود میں بیٹھ کے یہ انسان جو ہے یعنی کہ کفر پھیلا رہا ہے، اور یہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے، میں تو آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ یہ MI6 کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے کفر پھیلا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ دجل اور فریب پھیلا کر ایک نیا سسٹم جو یعنی کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں وہ لانچ کرنا چاہتا ہے، اور لانچ کر کے فساد برپا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لڑوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو نیر عباس موسوی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا کچا چھٹا کھولا اور بتایا کہ یہ پہلے پگڑے یہ ماما باندھا کرتا تھا، اس طریقے سے سارا کچھ بتایا، اور باقاعدہ الفاظ یوز کیے کہ یہ بدبخت ہے، اور اس کے خلاف فتویٰ ہم نے نکالا ہے کہ اس کا رد کریں، ٹھیک ہے، اس سے بچیں، اس کو یہاں تک کہا ہے کہ شیعوں کو کہا ہے کہ اس سے بچیں اور اس کو سننا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو بھی ہے، مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی وہ سستانی صاحب کا فتویٰ دکھایا تھا کہ انہوں نے اس کو فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے جائیں، جا کے اس کا رد کریں اور اس کو یعنی کہ شکست دیں۔ تو ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو دکھانے سے پہلے وہی باتیں جو ویڈیو میں ہیں میں آپ کو تھوڑی تھوڑی الیبوریٹ کر رہا تھا، تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو میں اب خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے اعمال اور ایسے گفتار، کردار اور ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں تفرقہ اور فرقواریت پھیلے۔ وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ وہ استعماری طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ آج ایک ایسا ایجنٹ جو کافروں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے مقدسات کو ہڈ کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت فلسطین پر حملہ کرنے والے، بیت المقدس، قرآن جلانے والے، بیت المقدس کو قبضہ کرنے والے، اسلام کے خلاف منصوبے اور سازشیں رچانے والے لوگ تب کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم جب آپس میں مسلمان لڑیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا فارمولہ ہے برطانیہ کا،
اور ان کے اہلکار بیٹھتے ہیں ان کی گود میں، اور بیٹھنے کے بعد ایسے کوئی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ اس قسم کے لوگ ہیں جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں. کسی کی ہم حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ آپ کے حقیقی خدا کے بارے میں کوئی برا نہ کہے. لہٰذا بعض لوگ کلمہ حق ہوتا ہے، ارادہ باطل ہوتا ہے. ان میں سے ایک بدبخت اللہ یاری کے نام سے جو پہلے اس کو ان کے آقاؤں نے، ان کے سرداروں نے فارسی زبان والوں کے لیے ان کو منتخب کیا، امامہ پہن کر، شیعہ عالم بن کر، وہ مناظرے، ایسی باتیں جو باتیں ہمارے مرجع نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے بزرگوں نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ کسی کی مقدسات کو مت چھڑیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ مت اور کسی کے عقیدے کے ساتھ چھیڑو مت. لیکن اس نے وہ دکھتی رگ کو ہلا کر یہ چاہتا ہے کہ ایک جہادی گروپ بنے اہل سنت کے ہاں، اور ایک خرافاتی گروپ بنائے اور ادھر شیعوں کے درمیان، اور باقاعدہ ان کو پے کرتے ہیں، ان کو ڈالر آتا ہے. ڈاکٹر مائیکل برانٹ جو ہے وہ کہتا تھا میں شیعہ سیکشن کا تھا، اور بعض سنی سیکشن کے لوگ تھے جن کو ہزاروں کروڑوں ڈالر انہوں نے خرچ کیا تاکہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائے اور وہ آسانی سے بیٹھ کر جہاں چاہیں وہاں توہین کریں، کبھی قرآن جلائیں، کبھی بیت المقدس، کبھی فلسطینیوں پر، کبھی کشمیریوں پر، کبھی کبھی، اور یہ اسی طریقے سے اپنے ظلم کو برقرار رکھ سکیں. یہ بندہ پہلے فارس زبان میں اس نے امامہ پہن کر کوشش کی، ان کی تار وہاں نہیں گلی، تو انہوں نے دیکھا نہیں، ہم اس کو ٹرین کر کے ایک ایسی جگہ لانا چاہیے جہاں دلیل کے بغیر تفرقہ کا معنی ہے اختلاف سے قومیں بڑھتی ہیں، افتراق سے قومیں گھٹتی ہیں. جیسے دو بیل جب آپس میں ملتے ہیں بغیر دلیل کے لڑنا شروع کرتے ہیں، یہ افتراق ہے. اگر دلیل ہو تو یہ اختلاف ہے. اختلاف بری بات نہیں ہے، ہم ایک دوسروں کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ اختلاف ہے کہ ڈائریکٹ کسی کے مقدسات پر حملہ کرنا شیعہ مکتب میں ہمارے مراجع نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا اظہار جو ہے نا وہ کافروں کے لیے ایک راستہ کو کھولنا ہے. اور اس نے انڈیا اور پاکستان اور اردو زبان میں آ کر ٹرین ہو کر باقاعدہ امامہ چھوڑ کر دیکھیں، اس کے اولیے کو دیکھیں، امامہ پہننے والا شخص پینٹ شارٹ اور ٹائی میں آتا ہے اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت. آج میں اعلان کرتا ہوں، ہمارے مجتہدین کے فتویٰ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور اللہ یاری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک بدبخت ہے جو بیٹھ کر صرف مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ چیزیں نکال کر کوشش کرتا ہے. یہ زمانے کا سلمان رشدی ہے جو بیٹھ کر صرف اور صرف ان کا ارادہ اتنا باطل ہے کہ وگرنہ آیات پڑھنے والے تو نہروان میں اور ہر جگہ موجود تھے، لیکن ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا. اس کا ارادہ اتنا بڑا باطل ہے کہ جو دو طاقتیں ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان طاقتوں سے وہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور یہ امریکہ کا نمک خار ہے، ان کے دسترخوانوں پر بیٹھ کر ان کی بچی ہوئی ہڈیاں چوس کر پڑنے والے ایک زرخلیت غلام ہے. میں ہوشیار کے لیے اپنے شیعہ سنی تمام دوستوں سے دست ادب جوڑ کر میں فریاد کرتا ہوں کہ ایسے مکار اور ایسے جو ہے نا، جو شاید ان کے، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اس کا نطفہ حلال ہوتا تو کم از کم اس قسم کے کام انجام یہ نہ دیتا. اور یہ دو کام کرتا ہے، ایک کام تو یہ ہے سنی شیعہ میں اختلاف، اور دوسرا کام یہ ہے مفتی اور مرجع کو کی جو طاقت کو یہ ختم کرے، تاکہ کل کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی مرجع فتویٰ دے کر ان کا جو ہے نا جینا حرام کفار کا نہ کرے.
ان دونوں طاقتوں سے روکنے کے لیے یہ میدان میں آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ سمجھ گئے ہیں، ایک عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، اور آج بھی تمام مسلمانوں سے دستاذب سے گزارش ہے کہ اللہ یاری سے ہم بیزاری کا اختیار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. ان سے ہم بہت بیزار ہیں، ان کی کسی بات سے ہم متفق نہیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف اشتراک معاشرے میں پھیلانے کے لیے یہ ایک نوکر ہے، استعماری نوکر، ہاتھوں کا ایک کھلونا ہے جو بیٹھ کر اپنا یہ کام کرتا ہے. پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اپنے مسلمانوں کو یہ بات باور ہو جائے کہ یہ زبان شیعوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان مکتب اہل بیت والوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان جو ہے وہ مولا کائنات کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے. یہ زبان ان کی زبان ہے جو بیٹھ کر صرف اور صرف کتابوں سے ڈھونڈ کر وہ چیزیں بیان کرنا جس سے لوگوں کے دلوں میں جو قدرت پیدا ہو جائے اور دوسروں کے دست گریبان بن جائے. آج میں اعلان کر، میں کیا کون ہو سکتا ہوں، ہمارے مراجع نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ یہ اس کا سوشل میڈیا میں ان کا بائیکاٹ کرو، اور ہر طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو پہچان کر اس کی تمام جو ہے نا جو کوششیں ان کو ناکام بنانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. اور میں تو حتیٰ اپنے جمعے کے خطبوں میں ان کے تمام عوام کو میں نے آگاہ کیا ہے، اور ہم سنی بھائیوں سے بھی میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسے جو نوکر ہر جگہ ہوتے ہیں، جو ان کے نوکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے پروردگار ہمیں نجات عطا فرمائے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ نے جیسا کہ یہ ویڈیو دیکھ لی علامہ نیر عباس موسوی صاحب کی، ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سب کچھ کہہ دیا آپ کے سامنے. انہوں نے بتایا کہ یہ بدبخت انسان کس طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور کس طرح لوگ اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدارا اس سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، یہ کفر پھیلا رہا ہے. باقاعدہ طور پہ اس نے الفاظ بولے ہیں، ڈاکٹر مائیکل کا نام لیا ہے کہ یہ اس کی گودوں میں بیٹھ کے یعنی کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ امریکہ کا یعنی کہ برطانیہ کا ایجنٹ ہے اس ٹائم. تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.